الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم معزز سامعین، رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی نئے سال پر کہ نیا سال، نیا عزم، نیا ارادہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے، اور رجب کی کچھ جھلکیاں دکھائی گئی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا اور ہمیں اور آپ کو کیا کرنی چاہیے۔ رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کرنی ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے کسی بھی کام میں جب انسان پہلی مرتبہ لگنے کی کوشش کرتا ہے تو چند آدمیوں سے مل کر مشورہ کرتا ہے۔ تجارت کرنی ہو، شادی بیاہ کرنی ہو، کھیتی باڑی کرنی ہو، کسی کمپنی کو کھولنا ہو، جس لائن میں بھی، اس لیے ملتا ہے کہ لوگوں سے مشورہ لیتے رہیں، اور مشورہ لینے کے بعد جو بات دل و دماغ پر فٹ بیٹھتی ہے انسان اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب دین کے لائن میں شریعت پر ہم کو عمل کرنا ہے اور شریعت پر چلنی ہے تو دین شریعت جو لے کر آئیں، جس کے اوپر قرآن اترا، جس کی وجہ سے کائنات بنائی گئی، اور ہم آپ جس کو اپنا ماڈل مانتے ہیں، جن کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو دین کے راستے پر چلنے کے لیے اور دین میں اپنی بڑھوتری پیدا کرنے کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اسی پر چلنا ہوگا، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، ان کی لائی ہوئی شریعت پر، اور ان کی کتاب جو وہ حدیث مبارکہ ہیں، اور اللہ کی جو کتاب ہے قرآن پاک، اس پر ہمیں چلنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس پر چلتے رہے اور عمل کرتے رہے تو فبیہا، اور اگر اس سے ہم نے روگردانی کی، اپنے راستے کو اس سے ہٹا کر چلا، تو ہمارے لیے خسارہ ہی خسارہ، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اللہ کے حبیب اپنی عبادت میں اضافہ کر دیتے تھے اس مہینے میں، لیکن ہم لوگوں نے کتنا اضافہ کیا وہ اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھ لیں۔ کیا پہلے بھی ہم اور آپ جو جمعہ مسجد آتے تھے جمعے کے دن، کیا اب ہم نے کچھ نمازوں کا اضافہ کیا؟ ارے 5 ٹائم نہ صحیح، 1 ٹائم بھی ہم نے اضافہ کیا کہ چلو 24 گھنٹے میں 1 وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور اس کے سامنے رو لے، گڑ گڑا لے کہ پروردگار عالم اتنا ہی ہو رہا ہے۔ نہیں کی ہم۔ مسجدیں اسی طرح ویران ہیں جس طریقے سے پیچھے جتنے مہینے گزرے ہیں جو ویران تھے رجب سے پہلے۔ جب ہم دنیا کے ہر کام میں کوشش کرنے کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں تو رمضان کی تیاری اللہ کے حبیب جب یہاں شروع کر دیتے تھے تو ہم اللہ کے حبیب کو ماننے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کے محبت کے دعوے دار ہیں، تو ہمیں بھی تو کوشش کرنی چاہیے۔
کہ ہم بھی تو اپنے اضافہ کریں عبادتوں میں، ریاضتوں میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں، نماز میں. اسی طریقے سے جتنے بھی وہ کام ہیں جس سے اللہ کا حبیب راضی ہوتا ہے اس میں ہم بھی کچھ کوشش کریں. کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. ہم یہ سمجھ لے چکے ہیں اپنے آپ میں، ہم لوگ یہ سمجھ لیے ہیں کہ ہم لوگ مکمل ہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا درجہ بھی بڑھا ہوا ہے، ہم نبی کے امت میں بھی ہے. جنت کا تو سرٹیفکیٹ ملے ہی ہوا ہے کہ کلمہ پڑھ لینے سے جنت میں داخلے ہو جاتے ہیں. کلمہ پڑھ لینے سے صرف داخلہ نہیں ہوتا، اس طرح تو کافر بھی پڑھتے رہتے ہیں کلمہ. نبی کی شان میں کتنے نے نعت بھی گایا، نبی کی شان کتنے نے بیان کی ہے. دل سے اقرار کرنا ہوتا ہے اور دل سے اقرار کرنے کے بعد عمل کرنا بھی ہوتا ہے، صرف زبان سے کہنے سے نہیں. اگر آپ نے کسی سے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کر کر دکھائیں تو ثابت ہوگا کہ آپ اس کو چاہتے ہیں. اللہ کے حبیب نے بتایا کہ یہ راستہ صحیح ہے، ادھر چلو گے تو کامیابی ہوگی اور میں بھی راضی ہوں گا، اور میرا جو محبوب ہے پروردگار عالم جو اس کے ہم لوگ بندے وہ بھی راضی ہوگا. تو آپ ادھر چلیں گے تو صحیح راستے پر چل رہے ہیں. اگر ادھر نہیں چل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ کھوٹ باقی ہے. زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں. زندگی یوں ہی نہیں. سب سے پہلی چیز اس میں نماز پڑھ لیتے ہیں جمعہ ہی جمعہ صحیح اور پڑھ کے چلے جاتے ہیں. اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے ایمان کا کچھ جز تو باقی ہے لیکن ایمان کا جو دائرہ ہے وہ نیچے جا رہا ہے. ایمان کا جو لیول ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے، بڑھ نہیں رہا ہے. اس کو بڑھانے کی محنت ہوتی ہے. رجب کا مہینہ آیا، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایمان کا لیول جو اتنے دنوں سے گھٹ چکا تھا ان 6 مہینوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر گھٹ چکا محرم سے تو اس مہینے میں اٹھنا شروع ہو جانی چاہیے اور پھر 9واں مہینہ میں عروج پر ہونی چاہیے تھی. عروج پر ہونے چاہیے تھی. فصل لگانے کا وقت ہے، پھر پانی پٹانے کا وقت آئے گا، پھر کاٹنے کا وقت آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالی جب پھل دیں گے اور جب ہمیں لینے کا وقت آئے گا تو بھر بھر کر لے جائیں. تو بھر کر لے جانے کے لیے ابھی سے کھیتی کرنی ہوگی. اگر ہم نے کھیتی نہیں کی، ہم نے مسجدوں کو اسی طرح ویران رکھا جس طریقے سے ویران کرتے آ رہے ہیں. مسجد کس لیے بنائی جاتی ہے؟ سب سے پہلی بات مردوں کے لیے مسجد بنائی گئی ہے کہ مرد حضرات مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کریں اور مسجد میں آ کر نماز پڑھیں. اسی لیے تو کہا گیا 2 چند نماز کا ثواب ملتا ہے. 25 درجے تک 27 درجے تک اپنے اخلاص کے بدولت بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ کن کے لیے؟ مسجد میں آ کر. فرمایا ایک روایت میں تو یہ ہے کہ جس کے گھر مسجد سے قریب ہو ان کی تو نماز ہی نہیں ہوتی مسجد کے بغیر. وہ علماء اس کی تعویل کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ نماز ہو جاتی ہے لیکن یہ ثواب سے تو محروم رہ گئے. فرضیت ساقط ہو گئی لیکن جو ثواب ملنے والا تھا وہ نہیں ملا. اگر یہ دنیا کی چیزیں ہوتی، آنکھ سے دکھنے والی چیزیں ہوتی تو ہم لپکتے، دوڑتے، جھپٹتے، نوچنے کی کوشش کرتے، حاصل کرنے کی کوشش کرتے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو آنکھ بند ہونے کے بعد ظاہر ہوں گی، اسی لیے ہمیں اس پر یقین اس طریقے کا نہیں ہے. صحابہ کرام کو یقین کامل تھا کہ مرنا ہے اور مر کر حساب دینا ہے اور پھر اللہ کو راضی کرنا ہوگا. تو وہ کام ہمیں کرنا ہے اس دنیا میں رہ کے جو میرا محبوب کہہ رہا ہے، اللہ کے حبیب جس کام کو کہہ رہے ہیں. تو اس طریقے سے عمل کرتے تھے. لیکن ہم لوگ صرف سن کر باتوں کو، کتابوں میں پڑھ کر باتوں کو بس دل و دماغ میں بیٹھائے ہوئے ہیں. جب ان سے ملنے جاتے ہیں، بات کرنے جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے. ارے آپ کو معلوم ہے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا آپ کو معلوم ہے؟ آپ اس کام کو کر کر دکھائیں، عمل کر کر دکھائیں، تبھی تو پتہ چلے گا کہ واقعتاً آپ کو معلوم ہے. یہ زندگی کے ترتیب ہیں،
یہ اصول ہیں. اس کے لیے کیا ہے کہ اولاد پر محنت کی جاتی ہے, اور اولاد پر محنت کب ہوگی؟ جب اس کے والدین خود محنت کن ہوں گے. اولاد کی تربیت کی جاتی ہے, بغیر تربیت کے اولاد پڑھتے اور بڑھتے نہیں ہیں صحیح سے. جانور بھی پال لیتے ہیں, چرند و پرند بھی اولاد کو پال لیتے ہیں, انسان بھی بہت سارے پال لیتے ہیں, جاہل لوگ بھی پال لیتے ہیں, لیکن تربیت کی ذمہ داری یہ ماں باپ پر عائد ہوتی ہے کہ ماں باپ اگر تربیت یافتہ ہوں گے تو اولاد کو بھی تربیت یافتہ بنائیں گے. اور جب اولاد تربیت یافتہ ہوگی تو پھر اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بس جس نے اولاد کی اچھی تربیت کر دی اس کے لیے جنت ہے, اس کے لیے جنت ہے. تو اولاد کی تربیت کیسے ہوگی؟ اولاد کو جس طرح آج کل ہم نے چھوڑ دیا اس طریقے سے تربیت ہوگی. اس کو ڈانٹتے نہیں, اس پر تنبیہ نہیں کرتے. رات بھر ہماری اولاد گھر سے باہر ہے, موبائلوں میں, پارکوں میں, گاچھیوں میں, نکڑوں پر کیا کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے, والدین اس سے بے پرواہ ہو چکے ہیں. تو اولاد کی تربیت ہم کیسے کر رہے ہیں؟ جب یہ بہرا روی کی شکار ہوگی, غلط کام کرے گی, تو پھر ہماری پکڑ ہوگی. ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر بچہ دیندار ہوتا ہے, اس کی تربیت اچھی ہوتی ہے, اگر وہ بچہ زندہ رہتا ہے والدین کے مرنے کے بعد, تو ایک روایت میں یہ کہ ہر سانس کے بدلے اس سے نیکی ملتی ہے اس کے والدین کو. ہر سانس کے بدلے, جتنی سانس اس دنیا میں وہ لیتا ہے اس کے والدین کو نیکیاں ملتی ہیں. آپ اندازہ لگائیں, اگر آپ نے تربیت اچھی نہیں کی اور بچہ راستہ سے بھٹک چکا تو ہر سانس کے بدلے گناہ بھی تو ملے گا کہ اس کی سانس کیسے چل رہی ہے, کیا اس کی سوچ, اس کی فہم دن رات اچھی چیزوں میں ہے یا غلط چیزوں میں ہے. اس لیے اولاد کی تربیت ضروری ہے. ایک واقعہ میں نے پڑھا پیر صاحب کی کتابوں میں کہ ایک لڑکا تھا, اسکول میں پڑھتا تھا, چھوٹا بچہ تھا. اس کے والدین نے اس کی تربیت اس انداز سے کی تھی کہ ایک دن اسکول میں کوئی فنکشن ہونے والا تھا, کچھ تقریب ہونے والی تھی, تو استاد جو تھے اس کے اسلامیات کے ٹیچر, انہوں نے اسے ایک نعت سکھایا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادے غریبوں کے بر لانے والا. وہ بچہ کہتا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مرادے غریبوں کی بر لانے والے. یہ لانے والے اور لانے والا, پانے والے پانے والا پہ بحث ہے. استاد بار بار اس کو ریپیٹ کرتے تھے. شاعر نے کیا کہا ہے؟ والا, پانے والا, اور بچہ کیا کہتا تھا؟ والے. خیر اس کی تیاری ہو گئی, استاد نے اس کی نشاندہی کر دی, اور یہ سچا واقعہ ہے, نشاندہی کر دی. اور نشاندہی کرنے کے بعد جب تقریب کا موقع آیا, بڑے بڑے لوگ اس جلسے میں شامل تھے, اور پھر اس بچے کو اسٹیج پر بلایا گیا, تو اس بچے نے اس وقت بھی یہی بات کہی, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مرادے غریبوں کے بر لانے والے. وہاں پر بہت بڑے انسپکٹر صاحب آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا استاد بچے پر دھیان نہیں دیتے ہیں, آج کے وقت میں بچے استاد پر دھیان نہیں دے رہے ہیں. شاعر نے کیا جملہ کہا, انہوں نے بچوں کو کیا تعلیم دی. تو پوری پبلک کے سامنے ان کی انسلٹ ہو گئی. استاد کو غصے بھی آیا, ہم نے تو نشاندہی کر دی تھی لیکن یہ بچہ پھر بھی اسی طریقے سے کر رہا ہے. خیر یہ بات ہوئی, سال ختم ہو گئے. اس لڑکے کا نام احمد تھا, اس لڑکے کا نام احمد تھا. اگلے سال میں ایک دم فرسٹ نمبر آتا تھا, پڑھنے لکھنے میں اچھا تھا, دیندار تھا, نماز کا پابند تھا, اور عمر بھی کم تھی. لیکن اگلے سال کا جب پہلا دن آیا, ایڈمیشن ہو جائے گا بچے کے, تو پھر پہلے دن بچے کو کتابیں نہیں ملی, تو وہ گھنٹی خالی تھی. میتھ کے ٹیچر آنے تھے جو نہیں آئے, تو اسلامیات کے ٹیچر کو وہاں کے ماسٹر نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے, اس کلاس روم میں چلے جائیے, اب بچوں سے کچھ پوچھ تاچھ کیجئے تاکہ بچے شور نہ کریں, وقت کے ساتھ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, وقت ہوگی چھٹی ہو جائے گی, نہیں تو بچے شور شار کریں گے. وہ چلے گئے, بچوں سے ملے, اور انہوں نے کہا کہ میں تم سے چھوٹے چھوٹے سوالات کروں گا, اس سے جواب دینا. تمام بچوں نے کہا خوش ہو کر ٹھیک ہے. انہوں نے کئی سے کئی سوال کیے اور سب نے جواب دے. جب اس بچے کا نمبر آیا, اسی بچے کا جو انعت پڑھا تھا,
تو وہ احمد کے پاس پہنچے اور کہے کہ تم بتاؤ کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ وہ بچہ خاموش بیٹھا رہا. استاد نے ڈانٹ ڈپٹ کی لیکن پھر بھی خاموش بیٹھا رہا. استاد کہنے لگا کہ یہ ضدی ہے، یہ لڑکا، یہ ضدی ہے یہ لڑکا. استاد نے کہا اگر نہیں بتاؤ گے تو تھپڑ ماروں گا، نہیں بتاؤ گے تو پٹائی کروں گا. پھر بھی وہ لڑکا نہیں بتایا، یہاں تک کہ استاد نے کئی چھڑی لگائی اور تھپڑ بھی رسید کیے، پھر بھی وہ اپنی جگہ پر ڈانٹ اور ڈپٹ کھا کر تھپڑے کھا کر روتا رہا لیکن نہیں بتایا. بالآخر ایک شفٹ ختم ہو گئی پہلی، کہا دوسرے شفٹ میں آؤں گا، میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں بتاؤ گے. دوسری شفٹ ہوئی، بچے بھی اس کے پاس، دوست یار ان کے پہنچے کہ بھائی کیوں نہیں بتاتے. اس طریقے سے بات ہوئی. وہ جو ٹائم ملا اس گیپ میں وہ بچہ گیا، منہ ہاتھ دھلا، منہ ہاتھ دھلنے کے بعد سمجھے وضو وغیرہ بنایا، آ کر پھر بیٹھ گیا. اب جب استاد آئے اور چھڑی لے کر اس کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے وہاں بھی ہماری انسلٹ کی تھی، یہاں بھی، اب اگر نہیں بتاؤ گے تو بہت پٹائی لگے گی، بتاؤ کہ ہمارے نبی کا کیا نام تھا. تو وہ لڑکا کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لڑکا کیا کہتا ہے؟ محمد. استاد خوش ہو گئے، ارے یہ تو پہلے نہیں بتایا ابھی بتا رہا ہے. استاد نے کہا کہ آخر تم پہلے کیوں نہیں بتائے؟ تم وہاں بھی ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا اور یہاں بھی اچھا نہیں، یہاں پورے بچوں کے سامنے جنگ ہسائی کر رہے ہو کہ ہماری بات کا جواب نہیں دے رہے. اس بچے نے پھر خاموشی اختیار کر لی، بار بار اصرار کرتے رہے کہ میں تمہارے والد کی طرح ہوں مجھے بتاؤ، میں تمہارے استاد ہوں مجھے بتاؤ. لیکن وہ بچہ خوب رونے لگا. استاد سمجھ گئے اس کے پیچھے کوئی راز ہے، کوئی راز کی بات ہے اس کے پیچھے، اس لیے بچہ نہیں کچھ بول رہا. بالآخر جب استاد نے بہت زیادہ اس کے ساتھ شفقت اور پیار کیا، اس کے ماتھے کو چوما، اس کے گالوں اور رخساروں پر بوسہ دیا، تو اس بچے نے رو رو کر کہا کہ میرے والد نہیں ہے، میرے والد دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، میرے والد دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، میرے والد نہیں ہیں. میرے والد نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب بھی نبی کا نام آئے ادب سے نام لینا، جب بھی نبی کا نام آئے ادب سے نام لینا. اس لیے میں جب وہ نعت پڑھتا ہوں، اور جو نعت آپ نے کہا تو یہ والا اور پانا کا جو لفظ ہے یہ ادب کے خلاف ہے، اس لیے میں نے والے پڑھا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادے غریبوں کے بر لانے والے. شاعر نے جو کہا وہ کہا لیکن میں ادب کی وجہ سے. اچھا ایک بات تو یہ ہوئی، لیکن آپ یہاں کیوں نہیں بتا رہے تھے؟ تو کہنے لگا کہ میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی نبی کا نام لو تو باوضو لینا، وضو کے ساتھ لینا. اس وقت میں بے وضو تھا، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اپنے حبیب کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں زبان سے نہیں لے رہا تھا. اس وقت آپ نے مجھے مارا، یہاں تک کہ آپ مجھے ختم بھی کر دیتے، میرے ہڈیوں کو بھی توڑ دیتے، پھر بھی میں نبی کا نام نہیں لیتا کیونکہ میں بے وضو تھا، میں بے وضو تھا. اب جب یہ ہاف ٹائم چھٹی ہوئی تو میں وضو کر کر آیا ہوں، تو اب میں نام بتا رہا ہوں. تو یہ ہوتے ہیں بچے کی تربیت پر اثر، کہ آپ نے بچے کو جو چیز سکھائی تو بچے کے دل کیمرے کی طرح صاف ہوتا ہے. جیسا فوٹو کھینچیے گا فٹ سے ویسا ہی آئے گا، جیسے ویڈیو بنائیے گا ویسے ہی جھلکے گا. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو بچے کے کوڑے بدن میں آج کے وقت میں ٹی ویوں کو دیکھ کر، فلموں کو دیکھ کر، ناچ گانے کو دیکھ کر اور ایسی تصاویر کو دیکھ کر غلط چیزیں آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان دینی راستے پر آنے کے بجائے دنیاوی راستے کی طرف بھٹکنے لگے. چھوٹا بچہ ہے، ذہن دیکھیے کیسے کام کرتا ہے کہ نبی سے کیسی محبت اور یاری سکھائی ان کے باپ نے کہ مرنے کے بعد ہی بچہ باپ کی لاج رکھتا ہے. نبی کا نام لیتا ہے تو ادب سے لیتا ہے، نبی کا نام لیتا ہے تو وضو کے ساتھ لیتا ہے. لیکن آج کے وقت میں ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، نبی کا نام صبح سے شام تک ایک مرتبہ بھی نہیں لیتے ہیں، ایک مرتبہ بھی درود نہیں پڑھتے ہیں. پورے کے پورے سال گزر گئے، قرآن کھول کر نہیں دیکھے ہمارے نوجوان اور ہمارے بوڑھے بھی اور ہمارے بچے بھی، ہماری عورتیں بھی، ہماری بچیاں بھی. نہ قرآن سے مطلب، نہ دین سے مطلب، نہ شریعت سے مطلب، اور آپس میں موچ کے تاؤں تو بہت زیادہ ہے یہاں کہ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. کیسے جانتے ہیں؟ کیسے جانتے ہیں؟ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کتنا جانتے ہیں. یہاں کہنے سے کیا ہوگا؟ دلوں کا بھید تو وہی جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. ہر کوئی تھوڑی جانتا ہے،
وہی جانتا ہے اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے اندر یہ چیزیں ہوں گی تبھی تو ہم بچے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ کوئی آدمی بھی بتائیں ایک بات، بچے کی تربیت کرتے ہیں، بچے کی تربیت، آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول جانے کے بعد آتا ہے جب آپ کا بچہ، کتنے آدمی جو اپنے بچے کو اس وقت 10 منٹ دیتے ہوں گے کم سے کم؟ بتائیں۔ میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، لوگ بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں، بڑی دلچسپی سے، اولاد کی تربیت پر۔ کل بھی لگ بھگ 22,000 آدمی نے سنا ہوگا اور آج بھی 12,000۔ بڑی دلچسپی سے لوگ سنتے ہیں اسی موضوع پر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کوئی بیٹھاتے ہیں اپنے بچوں کو؟ ہونا یہ چاہیے تھا تربیت کے انداز سے کہ جب بچہ اسکول سے آپ کے گھر آئے تو 10 منٹ ماں نکالے یا باپ نکالے، بچے کو اپنے بغل میں بیٹھائے اور بچے سے پوچھے کہ آج اسکول میں کیا ہوا۔ دن بھر کا بچہ بتا دے گا آپ کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اگر کوئی پوزیٹو بات بول رہا ہے تو اسے شاباشی دینی چاہیے، اور نیگیٹو سوچ کی بات ہے تو اسے وہی کرنی چاہیے، غلط ہے۔ اصلاح کیجئے اسی 24 گھنٹے کا۔ 8 گھنٹے جو آپ کا بچہ وہ ایسے ماحول میں رہ کر آیا ہے جہاں اچھے اور برے کا آپ کو نہیں پتا، اس کے دوست کیسے ہیں، اس سے ملنے جلنے والے کیسے ہیں، یہ 10 منٹ آپ اس کا لیں اور اسے بتائیں۔ اور جب بچہ ساری چیز بتا دے تو خوش ہو کر انعامات سے بھی نوازیں، اور اگر بچہ کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو تو بہترین چیز پہلے ڈش بنا کے اس کی تیار رکھے فریج میں، کہ جب وہ سب چیز اچھے طریقے سے بتا دے تو بچے کو یہ آپ کے لیے رکھا گیا ہے، تاکہ بچے اس چیز سے خوش ہوتے ہیں اور دل جوئی سے اور صحیح سے آپ کو معلومات بھی فراہم کریں گے۔ آپ کو بھی بچے کے ایکٹیویٹی کے بارے میں پتہ لگے گا۔ اسکول جائیں، ٹیچروں سے ملیں اور کہیں، آج کے وقت کے لیے کہہ رہا ہوں جو برائی اور بے حیائی ہے، کہ اسکول کے ٹیچروں سے بولیں کہ اس بچے کی دوستی کس سے ہے، کس کے بغل میں بیٹھتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ اچھے دوست میں شامل ہے تو یاد رکھیے آپ کی کشتی پار ہے، کنارے لگ جائے گی۔ لیکن اگر برے دوستوں میں بیٹھتا ہے تو اس کے دلوں میں زہر آپ کے خلاف بھرا جا رہا ہے، جو آپ کے لیے بڑھاپے میں بہتر نہیں ہوگا، بہتر نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو بچے جو ہماری نظروں میں غلط کام کرنے، باپ کو پتا ہے بچے کی عمر 8 اور 10 سال ہے کہ وہ سگریٹ پیتا ہے، وہ بیڑی پیتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، اکیلے رات کے 10 بجے اس قبرستان کے کھری میں گھس جاتا ہے، وہ دن کے 12 بجے اس گاچھی میں جا کر سگریٹ تانتا ہے، لیکن والدین اس پر تنبیہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اب اتنے ایسے کیوں ہو گئے کہ کنٹرول سے باہر نکل گیا آپ کا بچہ؟ بہت سارے لوگ ہم کو آ کے کہتے ہیں میرے بچے کے لیے تعویذ دے دیجئے، دعا کر دیجئے، ان کے ذہن صحیح نہیں ہے۔ ذہن صحیح نہیں ہے تو اس کے ایکسٹرا ایجوکیشن کا تعلیم کا انتظام کریں، آپ ایکسٹرا کریں۔ آئنسٹائن کو آپ جانتے ہیں؟ آئنسٹائن نام ہے، جو سائنس کا بہت بڑا ماہر کہلایا۔ یہ بسوں میں سفر کیا کرتا تھا بچپن میں، بسوں میں، اور بسوں میں جب سفر کیا کرتا تھا تو کنڈکٹر سے بار بار اس کی لڑائی ہو جاتی تھی اس بات پر کہ پیسے تم نے کم دیے ہیں۔ پھر کنڈکٹر اسے گناتا اور کہتا کہ صحیح پیسے ہیں، پھر دوسرے دن یہی ہوتا رہا۔ ایک دن کنڈکٹر نے کہا تو بھی کیا زندگی گزارے گا، تجھے تو پیسے بھی گننے نہیں آتے۔ یہ بات اس کے دل کو لگ گئی، یہ بات اس کے دل کو لگ گئی۔ اس کے بعد اس نے محنت کی، میتھ پہ محنت کی، فزکس پہ محنت کی، اور اس کے بعد وہ تھیوری اس نے پیش کی کہ دنیا آج جس طریقے سے دین کے لائن سے، بھلے کافر ہے، کافر کی مثال ہے، لیکن دین کے لائن سے جس طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، سائنس کے لائن سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ایسی تھیوری اس نے پیش کی، اتنی محنت کی، اتنے جد و جہد کیا کہ آج دنیا، سائنس کی دنیا اس کے بغیر خالی ہے۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کن ذہن بچہ بھی آگے چل کر انقلاب برپا کرتا ہے، تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس لیے وقت نہیں ہے جس پر بات کیا جائے، اس لیے اپنے بچوں پر بالکل دھیان رکھیں۔ کن ذہن بچہ ہے تو اس پر زبردست دوبارہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو یوں ہی نہ چھوڑ دیں، ایکسٹرا کلاس کروائیں اسے۔ ایجوکیشن آپ دیں گے تو دھیرے دھیرے ان کے دلوں میں یہ باتیں آئیں گی، دین کے لائن سے بھی، دنیا کی لائن سے بھی۔ دین بھی ہمیں زندہ رکھنا ہے، دنیا میں جب تک زندہ اس کے لیے بھی زندگی گزارنی ہے، دونوں تعلیم ہمیں دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم دی۔ دنیا کے بارے میں ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے حبیب جب قید کر کے قیدی آ گئے تو اللہ کے حبیب نے کیا کہا، آپ کو معلوم ہے نا کہ جو لوگ پیسے نہیں دے سکتے ہیں ان کی آزادی اس وقت ہوگی جب وہ ایجوکیشن جو حاصل کر چکے، دنیاوی علوم تھے ان کے پاس،
دین کا علوم تو صحابہ اور مسلمانوں کے پاس تھا، کیونکہ اللہ کے حبیب جی نے دے رہے ہیں۔ جو علم حاصل کر رہے ہیں، جن کو صحابہ کو یہاں کے سکھلا دیں گے ایک ایک آدمی کو دنیا کا علم، تو اسے آزادی ہے۔ تو پتہ یہ چلا دین کا علم بھی ضروری ہے، دنیاوی علم بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ جب ہم اپنے بچوں پر اس چیز کی نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ گھر بھی خوشنما اور جنت معلوم ہوگا، کیونکہ بچے کے اندر اخلاق و تربیت ہے۔ کئی واقعات میرے ذہن میں ہیں ایسے جو سنائیں گے تو دل کو بھی لگے گی اور آنسو بھی آئیں گے اور سبق آموز بھی ہوں گے، لیکن وقت نہیں ہے ابھی جو اسے بتایا جائے۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بتایا بھی جائے گا۔ اس لیے اس چیز پر دھیان رکھیں کہ آج کے وقت میں نے یہ موضوع اس لیے اٹھایا، یہ رجب، یہ شعبان، یہ رمضان، یہ ساری چیزیں جو ہوں گی وہ اس وقت ہوں گی جب بچے کے اندر اخلاق ہوگا، کیریکٹر ان کا اچھا ہوگا، ان کی تربیت اچھی ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں پر اپنی پوری فوکس کریں، یہی آپ کی زندگی اور متاع ہے۔ اس کو آپ نے اگر بہتر بنا دیا تو آپ کی زندگی بھی بہتر ہے، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی، اور اگر آپ نے اسے بگاڑ دیا تو آپ کے ناؤ کی کشتی یہی ڈوب جائے گی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، جن باتوں کو کہا گیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔